الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ مراقبے کے حوالے سے بنا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہم سے مراقبے کا طریقہ پوچھتے ہیں اور کس طرح مراقبہ کیا جائے اور کب کیا جائے۔ اکثر لوگ یوٹیوب پہ یا جو ہے کتابوں سے دیکھ کے مراقبہ شروع کر دیتے ہیں، یا ایسے لوگوں سے مراقبے کی اجازت لیتے ہیں جن کو خود صحیح معنی میں مراقبہ کرنا بھی نہیں آتا، نہ اس کی تعریف کا پتہ ہے نہ ان کے طریقے کا پتہ ہے۔ اس صورتحال میں جب تک اس میں ایسے بندے سے نہ پوچھا جائے جو مہارت اس میں رکھتا ہو تو پھر انسان اس میں کامل ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہمیں فون کرتے ہیں یا جو ہے اس پہ واٹس ایپ پہ وائس کرتے ہیں، تو وہ جو بتایا ہوا طریقہ ہوتا ہے نا تو وہ عمل کرتے ہیں، ویڈیو پوری سنتے نہیں ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں بتایا یہ نہیں بتایا۔ ابھی ان کو جو ہے دوبارہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سن لیں، اس میں ہم نے یہ طریقہ بیان کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ جو بھی وظائف ہم بتاتے ہیں نا وہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے کہ کس قدر آپ میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب لوگ مراقبے کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں اور وہ جو طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے آپ نے پڑھ لیا، کہاں سے یہ دیکھ لیا، ایسا تو کچھ بھی اس مراقبے میں نہیں ہوتا۔ مراقبہ جب بھی شیخ، کامل شیخ یا مرشد جس کا ہوتا ہے نا، جو کامل شیخ ہے، تو ان سے جب آپ مراقبے کی اجازت لیں گے تو سب سے پہلے وہ جو ہے آپ کو کوئی وظیفہ دے گا، کوئی آیت مبارکہ یا کوئی اسم دے گا۔ جب وہ آپ اسم پڑھیں گے، اس اسم کو جو ہے آپ نے اس طرح زبان سے جاری کرنا ہے کہ دل میں اس کا تصور بیٹھ جائے، پھر آپ نے اس کے معنی کے اوپر غور کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، پھر آپ اس ذکر میں اس قدر مستغرق ہو جائیں کہ محویت کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے انسان کے اندر۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہیں بنتا تو یہ تصور بنا لیں کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ کیفیت بھی ایک مراقبے کی ہے۔ جب اس کیفیت میں، اس مراقبے کی کیفیت میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کتنی آپ کی نماز میں بہتری آتی ہے۔ دوسرا، ہمیشہ جو ہے اس کی طرف جب سالک جاتا ہے نا مراقبے کی طرف، پھر اس میں جو وہ ہوتی ہے کہ ذکر بالجہر عطا کرتا ہے اس کا شیخ۔ پھر ذکر بالجہر میں جب وہ مکمل کرتا ہے تو پھر ذکر خفی اسے دیا جاتا ہے۔ ذکر جہر سے جب اس کا دل منور ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی نشانیاں ہیں، سالک میں وہ نشانیاں آ جائیں گی۔ وہ نشانیاں کیا ہیں کہ اس کا ذوق و شوق بڑھے گا، رب کے نام لینے سے چین ملے گا، اس کو سکون ملے گا، اور ذہن جو ہے پرسکون ہو جائے گا کہ کیونکہ ہمارے ذہن منتشر رہتے ہیں دنیاوی معاملات میں، تو وہ ذہن جو ہے پرسکون ہو جائے گا۔ اور جو انسان کو بلا وجہ وسوسے آتے رہتے ہیں وہ وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں انسان اپنے اندر پاتا ہے تو وہ ذکر بالجہر کے جو ہے وہ نور سے منور ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کا شیخ اسے عطا کرتا ہے ذکر خفی۔
پھر ذکر خفی میں جب وہ اپنے اندر جو چیزیں پاتا ہے نا، تو رب کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، وہ اس قدر محبت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اس میں مستغرق ہو جاتا ہے، دنیاوی محبت اس کی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر چیز میں غور و فکر کرنے لگ جاتا ہے۔ جب یہ کیفیتیں انسان میں پائی جائیں، جب سالک میں یہ تمام چیزیں پائی جائیں، تو اس کے بعد سالک مراقبہ کرے۔ اب ہمارے یہاں جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں شروع میں ہی مراقبے میں، ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا، تو مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ سالہ سال بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بغیر طریقے کے بیٹھتے ہیں تو انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا مراقبے میں۔ تو اسی لیے ہر ایک کام کے ہمیشہ اصول و ضوابط اس کے ضرور سمجھنے چاہیے، اور جو ہے ایسے شیخ سے وابستہ ہوں جو واقعی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے۔ اور دیگر جو ہے عاملین جو ہوتے ہیں، عاملین ہمیشہ ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، مراقبے کی طرف زیادہ تر نہیں ہوتی۔ تو عاملین حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ جب آپ یہ پڑھیں گے، مراقبہ آپ کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے اندر روحانیت کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے، ترقی کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔